میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات جیسے اہم منصب پر فائز کیا اور اس کو تمام تر مخلوقات میں سے افضل ترین صلاحیتوں سے نوازا، جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سر فہرست ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی تمام تبدیلیوں کو بخوبی دیکھ سکتا ہے۔ یہاں تک نہیں بلکہ وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو ہر اچھی و بری صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ تصورات کی دنیا میں انسان نے ایسا مقام پایا ہے کہ وہ بہت سے مشکل سوالات سوچتا ہے اور ان کے حل کے لیے بہت سر توڑ کوششیں بھی شروع کر دیتا ہے۔ خدا نے انسان کی سوچ کو آزادانہ طور پر آزاد رکھا، وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے، اچھے اور برے کو جان سکے۔ ناظرین، آج کی اہم ویڈیو ایک ایسے عقل مند و پڑھے لکھے انسان کی ہے جسے بڑے بڑے مسلم علماء، عیسائیوں کے پیشوا اور یہودی اپنے اپنے مذہبی موقف پر قائل نہ کر سکے۔ ہریش کمار جیسے نام سے مشہور فزکس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والا لیکچرر، جس کا ایک ہی سوال سننے والے کو پریشان کر دیتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مرنے کے بعد اگر پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے تو اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت، ملا و پادری پنڈت حضرات کی محنت تو ضائع ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس غیر مسلم لیکچرار شخص کو خدا نے ایمان جیسی دولت سے کیسے نوازا، اور جس شخص کو بڑے بڑے مسلم علماء، عیسائی مذہب کے پیروکار، پنڈتوں نے اپنے موقف پر قائل نہ کیا تو وہ ایک غریب سبزی فروش کی بدولت دین اسلام جیسی نعمت سے کیسے سرفراز ہوا۔ اس ڈاکٹر نے اکیلے دین اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اس کا پورا گھر مسلمان ہوا۔ آپ جان کر بہت خوش و حیران ہوں گے کہ اس ذہین ڈاکٹر نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام کیا رکھا۔ تو چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا۔ ہریش کمار ہندو دھرم سے پہلے ہی متنفر تھا۔ 1986 لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگ کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا، اور ایسا منکر ہوا کہ بڑے بڑے مسلم علماء، عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتا، یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا مبلغ اسلام بھی مجھے اپنے دین پر قائل نہ کر سکا۔ انہوں نے بتایا کہ 2005 میں چھٹی کا دن تھا اور وہ گھر پر آرام کر رہا تھا۔ ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل کی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے سبزی اسی کے ہاں خریدتے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع ہو گئی۔ مجھے 30 منٹ کی گفتگو میں معلوم ہوا کہ وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی صاف گو اور ایماندار تھا، مناسب دام میں بیچتا تھا،
آخر میں چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس سے میری تمام زندگی ہی بدل گئی اور میری نیندیں اڑ گئی۔ وہ کیا تھی؟ سبزی فروش نے جاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، تم نے خود بولا ہے، تقریباً 6,000 سے 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت و دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ تو اب دو ہی امکانات بچے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے اور دوسرا اللہ کا وجود نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن آگے جا کر اگر معلوم ہوا کہ اللہ موجود ہے تو پھر پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا، آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اللہ کا قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کا کہتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں نے ساری زندگی امکان کے لیکچر دیے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس امکان کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر اس سوچ کے بعد خیال آیا، کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے؟ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید کا حرف بحرف ایک ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی، لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد ہی رکھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا، لیکن میں یہ گمان بھی کرتا ہوں کہ وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھا۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسا واقعہ جس نے ایک غیر مسلم لیکچرار کی زندگی کو بدل دیا، جس سے وہ یہ جاننے پر اور ماننے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دل سے اللہ کو ایک ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔